ہوتا رہے گا۔ مفتی صاحب، اس دن شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، حقیر ذلیل ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی بلندی، انسان کا اعلیٰ مرتبہ، اس کی ترقی بعض اوقات اس کی افرادی قوت کے ساتھ بھی وابستہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو شیطان کی ذلت کا تذکرہ کیا گیا وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جو اس کے متبعین ہوتے ہیں اگر ان کی تعداد میں کمی ہوتی چلی جائے تو آہستہ آہستہ انسان خسارے کی طرف اور ذلت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس میدان عرفات میں یوم عرفہ کے روز اللہ تبارک و تعالی جیسے حدیث میں آیا کہ 8 سے زیادہ کبھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو شیطان کو بظاہر اپنی افرادی قوت میں بڑی کمی نظر آتی ہے۔ یہ لوگ جن کو میں پورے سال یا جو ان کی سابقہ زندگی ہے بلوغت کے بعد سے لے کے ابھی تک بہکاتا رہا اور اپنی اتباع کی طرف مائل کرتا رہا، ایک ذہن سازی کرتا رہا اور ان کے ذریعے بے شمار دوسروں کو بہکاتا رہا کہ انسان بھی بعض وقت ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک لمحے میں یہاں پر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک دم بخشش فرما دی، ان کی سوچوں میں، ان کی فکروں میں، ان کے جذبات میں، کیفیات میں، طبیعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو اس کو یہ وسوسہ کہ اب اس کے بعد جانے کے بعد یہ میرے متبع رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، جن کو میں نے ان کے ذریعے بہکایا ایسے تو نہیں ان کی جا کے اصلاح کر دیں گے۔ یہ وساوس، یہ خدشات اور ان چیزوں کا یقین اسے انتہائی ذلت میں، حقارت میں، ایک ٹینشن کہہ لیں آپ، اور ایک باطنی کرب میں مبتلا کرتا ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں امت کے لیے اجتماعی بخشش کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب میں نے تمام لوگوں کی بخشش فرما دی، کیا بات، سوائے ظالم کے کہ مظلوم کو اس کا بدلہ ضرور دلواؤں گا۔ نبی کریم التجا فرماتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار مقبولیت نہ ہوا۔ لیکن جب آپ مزدلفہ پہنچے اور آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بھی معاف فرما دیا۔ کیا بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسکرائے تو آپ کے دونوں ساتھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس تبسم کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پوری بات بتائی کہ میں نے میدان عرفات میں امت کی بخشش کا سوال کیا تو ظالم کے علاوہ سب کو بخشا گیا، لیکن یہاں پر آ کے جب میں نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آج ظالم کو بھی بخش دیا۔ کیا بات۔ تو میں نے دیکھا کہ شیطان گڑ گڑایا، رویا اور چلایا اور اپنے سر پہ خاک ڈالی، تو اس کی اس حرکت کو دیکھ کر مجھے تبسم، میں نے فرمایا ہنسی آ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دن شیطان اس لیے ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ اس کے متبع اس سے چھٹ رہے ہوتے ہیں، افرادی قوت کی کمی کا احساس ہوتا ہے، پھر ایک احساس محرومی ہے کہ میں نے ایک سجدے سے انکار کیا، 80,000 برس کی عبادت، معلم الملکوت تھا، سارا منصب چھن گیا، عبادت ضائع ہو گئی اور میں ارادہ درگاہ ہوا، اور یہ گناہگار ہر طرح کے فاسق فاجر بہت ساری خطائیں کرنے والے آج اس میدان میں آ کر صرف ایک لمحہ بھی وقوف کریں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے اور جنت کی ان کو ضمانت مل جائے، اس احساس محرومی کی وجہ سے اور زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو یہ تمام امور مل کر اس کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات